تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، یہ شرک کرنے والوں سے سوال کر رہے ہیں، ام اتخذ مما یخلق بناتی واسفاکم بالبنین، اور کیا ہم نے جو پیدا کیا ہے اس میں سے اپنے لیے بیٹیاں سلیکٹ کی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے۔ اب ایک ایک کانسیپٹ ہے بھئی، کوئی اللہ تعالیٰ کو امیجن کرا کر کے بولا کہ بھئی وہ ہر طرف دیکھتے ہیں، کئی منڈیاں بنا دیا، کئی آنکھیں بنایا، کئی کانا بنا دیا۔ تو ایک صاحب اپنے ایک شعر میں بڑا اچھا بولے، پرسوں کوئی قوالی میں سننے میں آیا ہو، بڑا اچھا شعر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھو، محسوس کرو دل سے، دماغ سے سوچو مت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دل سے محسوس کرو، دماغ سے سوچو مت، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفات سے پہچانو، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، قہار ہے، کریم ہے، یہ تمام جو ہے صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، ان سے پہچانو۔ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر امیجن کرنے بیٹھو گے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، بھئی ایک جگہ میں خود کسی سائنس کا ٹاک تھا تو ایک مثال دیا تھا میں کہ بھئی اب جیسا ایک ہال میں کئی کرسیاں ہیں، وہ تمام کرسیاں مل کے سوچے کہ بھئی ہمارا بنانے والا کیسا ہوگا، تو ان کرسیوں کے ذہن میں ایک بڑی کرسی کے سوائے اور کچھ نہیں آ سکتا۔ ان لوگ یہی بولیں گے کوئی ایک بہت بڑی کرسی ہوئیں گی، بھئی وہی ہم کو بنائی ہوئی، اس سے بڑھ کے نہیں آتا۔ اسی طریقے سے انسان اگر اپنے بنانے والے کے بارے میں سوچے گا تو وہ انسان ہی آئے گا ایک بڑا ذہن میں، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں آ سکے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لو۔ اب یہ جو ہے یہ حماقت کرتے تھے کہ اپنے لیے بیٹے چن لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے، بولتے تھے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بیٹیوں کی مثال دیتے ہیں، ان کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کا چہرہ غم سے کالا ہو جاتا ہے، ان کا چہرہ جو ہے غم سے کالا ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی غم کو یعنی گلا گھٹنے لگتا ان کو غم سے۔ آج بھی ایسی کیفیت ہے، بیٹی ہوئی یہ کیفیت ہے۔ بھئی اب یہ جو الٹرا ساؤنڈ نکلا ہے، فوراً دیکھے بیٹی ہے، حمل گروا دیا، کیا ہے یہ، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں ہمارے پاس جو اس کا کانسیپٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، قیامت میں وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ اب کیا یہ ہے بیٹی کی برکت؟ ہاں، ارے بعض گھروں میں ہم اپنے گھروں میں دیکھے ہیں، بیٹوں کا کھانا الگ رہتا، بیٹیوں کا کھانا الگ رہتا۔ پرائے گھر میں جانے والی ہیں کہتے ہیں، ابھی سے ٹرین کر رہے ہیں بھوکے مار کے، بیٹے کو ایک شامی دے رہے ہیں، بیٹی کو شامی نہیں مل رہی، نہیں بچیاں نہیں کھانا بنا۔ کیا ہے تماشا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے بیٹی تو ایسی برکت ہے کہ 2 کی تربیت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے تم۔ ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دی ہے، اور کرم فرمایا ہے ان کے اوپر، اور آپ ان کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا، بیٹیاں ہی بچی تھی آپ کی زندگی میں۔ تو سوچ کے دیکھیے آپ، ہمارے پاس جو ہے یہ کانسیپٹ بالکل نہیں ہے۔ اور تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا دوسری جگہ بات آئی ہے سورہ نحل میں کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ زمانے میں ماحول ایسا تھا کہ چھپاتا پھرتا تھا، منہ چھپاتا تھا بیٹی ہوئی بول کے، تو سوچتا تھا کہ اس کو رکھوں یا دفن کر دوں، اس کو زندہ رکھوں یا دفن کر دوں۔ یعنی بیٹی جو ہے اتنی بری بات سمجھی جاتی تھی۔ ہمارے پاس نہیں ہے ایسا، ہمارے پاس تو بیٹی بیٹوں سے زیادہ مبارک سمجھی جاتی ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھنا ہے۔ ارے ماں بھی تو بیٹی ہے، بہن بھی تو بیٹی ہے۔ ارے بیٹیاں نہیں رہیں گے تو پھر نسل کیسا چلے گی؟ عورتیں نہیں رہیں گی تو نسل کیسا چلے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے غلط مشرکوں کا جو ہے طریقہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے تم جو بیٹیوں کو الاٹ کر رہے ہو، اوامن ینشؤ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، یعنی ایسی لڑکیاں جو زیوروں میں پلی ہیں، نزاکت میں پلی ہیں، اور جب وہ بات کرتی ہیں تو جھگڑے میں کھل کے سامنے بھی نہیں آ سکتی۔ پردے کے پیچھے سے تو آپ سے جھگڑا نہیں کر سکے گی۔ مرد کی بات الگ ہوتی ہے،
یعنی آپ مرد کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو الاٹ کر لیتے ہیں، بیٹی ہوتی ہے تو دفن کر دینے کی سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو ہے بیٹیاں لگا دیتے ہیں کہ جو ہے فرشتے بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بلکہ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بات سمجھا رہے ہیں، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور پھر وہ ملائک کو جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے جو فائدہ پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے جو غلام ہیں ان کو مؤنث بناتے ہیں۔ یعنی یہ جو مشرک تھے فرشتوں کو مؤنث بولتے، کائے کے واسطے ملائکتی ورڈ مؤنث ہے۔ دیکھیے میز بڑا ہے، بات اچھا سمجھیے، میز بڑا ہے، کرسی چھوٹی ہے، میز مرد ہے، کرسی عورت ہے، سیکس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ زبان کا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، نفس مؤنث ہے، تو آدم علیہ السلام نعوذ باللہ مؤنث ہو گئے، وہ ورڈ نفس جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تو یہ لوگ فرشتوں کو جو عباد الرحمان ہیں، دیکھیں بات یاد رکھیں، عباد الرحمان کون؟ عبد کون؟ غلام۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے نافذ کرتے ہیں فرشتے، لہٰذا ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا، اپنے غلاموں کو جھکایا کہ تم ان کے قبضے میں آ جاؤ۔ انرجیز کے جو چیفز تھے، میری جو سمجھ میں آتا کہ جو ہے انرجیز کو سامنے جھکایا، اس کی وجہ سے آج ہم کو پورا کنٹرول ہے، الیکٹرسٹی پہ، ساؤنڈ پہ، میگنیٹزم پہ، میکینیکل انرجیز پہ یہ کنٹرول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انرجیز سلب کر لے، فرشتوں کو بولے واپس ہو جاؤ میاں، تو کیا ہوگا؟ امریکہ میں، کینیڈا میں، گریٹ برٹن میں، فرانس میں، اٹلی میں، اور پرسوں مہاراشٹرا میں پاور بریک ڈاؤن ہو گیا، تماشا ہو گیا، وہ گریڈز پورے ختم ہو گئے، اب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے معجزے ہیں یہ۔ اگر ہم الیکٹریسٹی سلب کر لیں تو مر جاؤ گے تم لوگ، کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم الیکٹرک پاور خالی سلب کر لیں تو ملٹی سٹوریڈ فلیٹس میں پانی نہیں چڑھ سکے گا، پمپ سے جو پانی چڑھاتے ہو پانی نہیں چڑھ سکے گا، ٹرینز نہیں چل سکیں گے، ایروپلین کے سگنلز نہیں مل سکیں گے آپ کو ایئرپورٹس پہ، ریلوے کے سگنلز نہیں مل سکیں گے، لائف ناممکن ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان انرجیز کو جو ہے تمہارے سامنے جھکا دیا کہ تمہاری خدمت کریں، اس کے لیے لگا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں عباد الرحمان۔ شہیدو خلقکم، کیا ان لوگوں نے، یہ مشرکوں نے، یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے نعوذ باللہ مؤنث ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، تو کیا یہ ان کے پیدائش کے وقت یہ گواہ تھے، موجود تھے وہاں؟ ایسا جو بول رہے ہیں ستکتبو شہادتہم ویسألون، تو ان کی شہادتیں لکھ لی جائیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیں اس لیے بولتے بات سمجھ کے کرو۔ ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ ایک آدمی ایک بات کرتا ہے، اس کو بڑی معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بڑی بات ہوتی ہے، نیکیوں میں لکھی جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے بات کرتا ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بری بات ہوتی ہے، لکھ لی جاتی ہے۔ تو ہر چیز کا سوال ہوگا۔ یہ جو فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے ہیں، بچیاں بنا رہے ہیں، اس کا جو ہے سوال ہوگا ان سے۔ وَخَالُوا، اب یہ جو مشرک ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، وَخَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، کہ اگر رحمان اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ فرشتوں کی عبادت ہم نہیں کرتے تھے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو ان کا علم نہیں ہے، یہ صرف گمان، گیس ورک، جھوٹ بول رہے ہیں، حجت کی خاطر بول رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہاں حوالہ لکھ لیا ہوں کہ انہیں اپنے شرک کا الزام اللہ تعالیٰ پر ڈال رہے ہیں، حالانکہ سورہ نساء کی 107ویں آیت میں آیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت ہے، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہیں کرتے۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ چھوڑتا ہے۔ مگر یہ علم کے بنا پہ نہیں بول رہے ہیں، وہاں بتایا جا رہا ہے ما لہم بذالک من علم، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، یہ گیس ورک پہ جھوٹ بول رہے ہیں، حجت کی خاطر بول رہے ہیں۔ اللہ کو مان کے بولنا اور بات ہے، اللہ کو نہیں مان کے بولنا۔ اب دیکھیے صاحب کو بولے آپ کیا بھائی نماز نہیں پڑھتے؟ ہو حضرت ہماری تقدیر میں نہیں ہے، آپ کی تقدیر میں ہے، بات صحیح ہے،
بات 100% صحیح ہے، مگر آپ تقدیر پہ ایمان لا کے نہیں بول رہے ہیں، آپ حجت کی خاطر بول رہے ہیں. قرآن کا مزاج سمجھیے، آپ وہی بات بول رہے ہیں حجت کی خاطر، میری انا بتانے کے لیے میں بول رہا ہوں، اللہ کی مرضی مان کے نہیں بول رہا ہوں. جس کو توفیق دیا پڑھ رہے ہیں، جس کو نہیں دیا توفیق نہیں پڑھ رہے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اس کو قدرت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. پھر کہا کہ ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کو وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ بل، یعنی اب یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، شرک ورک کا جو ہے کتاب میں بھی نہیں ہے. اب ان لوگ جو بات ہے بل خالو، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بے شک اپنے باپ دادا کو ہم نے اس طریقے پہ پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کے اوپر جو ہے چل رہے ہیں اور ہدایت حاصل کر رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس بھی وہی ہے. کئی ہمارے پاس فنکشنز ہوتے ہیں، بولے تو بعض لوگ برا ماننے لگتے. مثال کی خاطر بولنا پڑتا، معافی چاہتا ہوں میں، 11ویں کر رہے ہیں، کوئی بولے صاحب یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، بابا جان بیوقوف تھے، دادا جان بیوقوف تھے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بھائیات قسم کے آج کل جماعتیں نکل کے کیا کیا کی سمجھا دے رہے ہیں. بولے چلو ہو گیا، جھٹک کے رہ گئے. تو یہ باپ دادا کرتے تھے، اس کو فالو کر رہے ہیں آپ. کیا حضرت عید کے دن بھی شیروانی نہیں پہنیں گے؟ وہ شاہ سعود بھی بیچارے شیروانی نہیں پہنتے عید کے دن. مکہ معظمہ مدینہ منورہ کا اپنے کو جو رکھوال مانتے ہیں، ان کا لباس الگ ہے. تو کیا وہ شیروانی جو باپ دادا پہنتے تھے، شیروانی ہماری بات ہو گئی، اردو ہی ہماری زبان ہو گئی. ہماری زبان تو عربی ہے صاحب، ہماری زبان عربی ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. جتنی کوشش ہم دوسری زبانوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ کوشش اگر قرآن کی زبان کے لیے کرتے تو ہو سکتا جنت کے راستے پہ چلے جاتے تھے. تو یہاں یہ لوگوں کی حجت یہ تھی کہ نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پہ پایا ہے، لہٰذا ہم ان کے نقش قدم پر چل کے